السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت؟ الحمدللہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے ساتھ عالی جناب مولانا غفران عابد صاحب نجفی آپ کی اسکرین پہ دکھائی پڑ رہے ہیں۔ کچھ سوال تھے، ایک موضوع ہے کہ جس پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ آسان لفظوں میں لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے تاکہ خاص طور سے نوجوان اس بات کو سمجھ پائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے، جو دور آیا، اس دور میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کیسے گزری اور وہ زمانہ کیسا تھا، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کر دوں مولانا کا کہ بہت مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا، اور یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ ہمارے لیے وقت ضرور نکالیں گے۔ آج پہلا پروگرام ہے اس طرح کا ہمارا، اور مولانا کا بھی پہلا پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح کا۔ تو انشاءاللہ آگے دھیرے دھیرے اس بات کو اور بہتر طریقے سے ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں۔ قبلہ، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی خاموشی یا گوشہ نشینی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ گوشہ نشینی یا خاموشی سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ سوال انتہائی اہم سوال ہے، اور مسلسل اور بارہا یہ سوال طعن و تشنیع کی صورت میں ہم پر کیا جاتا رہا ہے۔ جی، خاص طور سے امامت کا عقیدہ رکھنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کی طرف توجہ دیں اور اس پر غور و فکر کریں، جی، کیونکہ حالانکہ ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک طویل ترین، دقیق ترین تاریخی مطالعے کی درکار ہے، تاکہ ہم جی، سمجھ سکیں کہ اس دور میں رسول اللہ کی وفات کے بعد امیر المومنین کی زندگی کے حالات کیا تھے، اور آپ کس طرح کے سنگین ترین حالات سے دوچار تھے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین اول مظلوم ہے، تو وہ مظلومیت کی حد کہاں تک تھی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک طویل، دقیق ترین تاریخی مطالعے کی درکار ہے۔ جو روایات، جو حالات ہم تک پہنچے ہیں، سب تو نہیں پہنچے، جو کچھ پہنچے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس قدر سنگین تھے۔ کہ ابھی جن لوگوں نے رسول اللہ کی بزم میں جو لوگ بیٹھے، جن لوگوں نے رسول اللہ سے حدیث سنی، جن لوگوں نے رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑھا، ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور ایک میٹنگ کر کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا خلیفہ، اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لیا۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو نظام ہدایت ہے، یہ کس طرح سے چلتا ہے۔ آیا جو نظام ہدایت خدا کی طرف سے بندوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ جو نظام ہدایت ہے، اس میں اللہ اپنے ہادی کا انتخاب خود کرتا ہے۔ جی، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ اپنے ہادی کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا کسی قوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا رسول خود منتخب کر لے، یا اپنا نبی خود بنا لے، یا اپنا امام جو ہے خود ہی بنا کر کے اس کو اعلان کر دے کہ یہاں سے ہمارے امام ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سارے کے سارے خدا کے جو منصب ہیں، یہ سارے کے سارے منصب تکوینی ہیں، یعنی خدا خود ان کا انتخاب کرتا ہے اور خدا خود اپنا ہادی معین کرتا ہے۔ بے شک۔ ایک تو بات ہو گئی، ٹھیک۔ میں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے منصب تکوینی ہے، ایک مقدمہ اور اس کے بعد بات عرض کر رہا ہوں۔ تکوینی ہے، مثلا رسالت جو ہے وہ تکوینی ہے، خدا جسے چاہے گا اسے رسول بنائے گا۔ نبوت جو ہے وہ تکوینی ہے، خدا جسے چاہے گا اسے اپنا نبی بنائے گا۔ اسی طرح سے امامت
تکوینی ہے۔ قرآن کی یہ ساری آیات واضح ہیں۔ تکوینی کا مطلب کیا ہے کہ رسول اپنے زمانے کا رسول ہوگا، کوئی اسے رسول تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے۔ بے شک نبی کی نبوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگ اسے نبی مانیں گے تب وہ نبی ہوگا، اگر لوگ انکار کر دیں گے تو معاذ اللہ نبوت میں کچھ کمی آ جائے گی، بے شک ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہی خدا کے منصبوں میں ایک منصب ہے جسے ہم کہتے ہیں خلافت۔ جی خلافت بھی اسی طریقے سے جعل الہی ہے جس طرح سے نبوت اور رسالت جعل الہی ہے۔ جی خلافت جعل الہی ہے۔ اب اس دور میں آ کر کے اگر ہم دیکھیں ایک تو منٹ ہم مولانا خلافت کے روکتا ہوں، جو آپ نے لفظ استعمال کیا جعل، اسے تھوڑا آسان کر کے بتا دیں تاکہ جو نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے، اس لفظ کو تھوڑا آسان کر دیں۔ میں نے کہا کہ ایک منصب جو ہے وہ خلافت، وہ جعل الہی ہے۔ جعل کا مطلب یہ ہے، کبھی ایک چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں جعل الہی، یعنی اللہ جسے جعل کرتا ہے۔ جعل کا مطلب قرار دینا، بنانا۔ جعل الہی، خلافت جعل الہی ہے، یعنی خدا جسے چاہتا ہے خلیفہ بناتا ہے۔ بے شک بے شک جیسے اس نے ارشاد کیا کہ ہم نے زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنایا ہے، وہ کون ہے؟ آدم۔ تو یہ جعل الہی ہے، یہ خلافت اللہ کی جعل کرتا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ ہم نے ائمہ بنائے ہیں، تو یہ بنائے ہوئے کس کی طرف سے ہیں؟ خدا کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تکوینی ہے۔ اس دور میں ہم آ کر کے خلافت کی دو معنی کر سکتے ہیں، دو اس کی تفسیر کر سکتے ہیں کہ ایک خلافت وہ ہے کہ جو تکوینی ہے، یعنی جسے خدا چاہتا ہے اسے خلیفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک خلافت وہ ہے کہ جسے جو تکوینی نہیں ہے، یعنی جعل الہی نہیں ہے، جعل الناس ہے، یعنی کہ تکوینی نہیں ہے، اعتباری ہے۔ جی تکوینی خلافت جو ہے وہ خدا کے تمام ترین منصب کی طرح سے ایک منصب ہے، لیکن یہ خلافت جو ہے وہ اعتباری ہے۔ اعتباری کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگ جب تک مانیں گے تب تک خلیفہ ہے، جب انکار کر دیں گے، تلوار لے کے مقابلے پہ آ جائیں گے تو خلیفہ نہیں ہے۔ لیکن خلیفت اللہ جو ہے وہ خلیفہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امام علیہ السلام کی خلافت الہی ہے، یعنی کہ آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے منصب کو لوگ تسلیم کریں تب وہ منصب دار ہوگا، نہیں، وہ منصب دار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ خدا نے اپنا منصب بنا دیا، اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی باتوں کو سنیں، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مثلا اگر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ نہیں مان رہے ہیں، انہیں نہیں تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ سوال جناب ابراہیم سے نہیں ہوگا کہ لوگوں نے آپ کو کیوں نہیں مانا، یہ سوال لوگوں سے کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کے ہادی کو ہادی کیوں نہیں مانا۔ ویسے ہی یہاں سوال امیر المومنین سے نہیں ہوگا کہ آپ کی خلافت لوگوں نے کیوں نہیں مانی، لوگوں سے سوال ہوگا کہ آپ نے امیر المومنین کی خلافت کیوں نہیں مانی، جبکہ رسول اپنی زندگی میں اعلان کر کے گئے۔ بارہا رسول نے کہا کہ میرے بعد میرے خلیفہ علی ہوں گے، بارہا اعلان جو ہے وہ حدیث اور سنت میں ملتا ہے، رسول اللہ نے اعلان کیا۔ ابھی غدیر کو گزرے چند دن نہیں گزرے رسول کی وفات سے پہلے رسول نے اعلان کیا تھا، خلافت کا اعلان کیا تھا۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا، بلکہ امت نے رسول بند ہوتے ہی اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خلیفہ معین کر دیے گئے تھے، اور جب امت آپ سے پھر گئی تو پھر آپ نے کون سے اقدام کیے؟ اور یہ سوال انتہائی اہم ہے، کیونکہ امیر المومنین کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی زندگی کو ہم یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد سے دو حصوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔
ایک وہ زندگی ہے جسے عام طور سے مشہور کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے خاموشی کی زندگی گزاری، جی اور ایک وہ دور ہے جو سن 36 ہجری سے، جی یعنی کہ جب آپ کو ظاہراً خلافت ملی، جسے مسلمان خلافت رابعہ کا دور کہتے ہیں، وہ خلافت ملی، تو ان دو دور میں امام علیہ السلام کی دو الگ طرح کی زندگی ملتی ہے۔ یعنی کہ پہلے دور میں آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، جی جنگ نہیں کی، کسی کا مقابلہ نہیں کیا، لیکن جو دوسرا اور آخری دور ہے، یہ پوری حیات امیر المومنین کی جنگ میں گزر گئی۔ جی ہاں 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک اس میں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، تو یہ ساری جنگیں امیر المومنین کی اس حیات میں گزری۔ لہذا اب اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امیر المومنین نے خلافت کے خلاف قیام نہیں کیا، لہذا یہ خلافت حقہ تھی۔ جی اگر جی حق نہ ہوتا ان کا اور حق امیر المومنین کا ہوتا تو امیر المومنین کوئی عام انسان تو تھے نہیں، فاتح جی خیبر تھے، صاحب جی ذوالفقار تھے، تمام تر جنگوں میں امیر المومنین نے سربراہی کی ہے، تمام تر جنگیں امیر المومنین کی وجہ سے فتح ہوئی ہے۔ تو ایسا انسان کہ جس نے کبھی بھی باطل کے مقابلے میں سر نہیں جھکایا، ہمیشہ باطل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے ہو گئے، تو پھر خلافت کے اس دور میں اگر جی یہ خلافت باطل تھی تو امیر المومنین خاموش کیوں رہے؟ آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جی خاموشی کیوں اختیار کی؟ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا، جو کہ ظاہر سی بات ہے اس مختصر سی گفتگو میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات کی طرف اشارہ ضرور کروں گا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام خاموش رہے، تو جی کیا جی واقعاً جو ہم اس سے سمجھتے ہیں یہی معنی ہے کہ خاموش رہے امیر المومنین، اور یہ خاموشی کل اقرار تھی، گویا کہ امیر المومنین خاموش رہے اور آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں میں ان کے ساتھ ہوں؟ یا نہیں، امیر المومنین خاموش نہیں رہے کہ آپ نے کچھ اقدامات بھی کیے؟ جی جب یہ ثقیفہ کا واقعہ ہو گیا اور خلافت جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں سے نکل کے خلافت کو لوگوں کی رائے کے اوپر مبنی کر دیا گیا، اب امیر المومنین ایک طرف ہے، خلیفہ تو امام ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آپ خلیفہ ہیں، خلافت ظاہری کی بات ہو رہی، یہ ذہن میں رہے کہ ہم جی جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں خلافت ظاہری کی، یعنی خلافت ظاہری اور خلافت خدا یعنی اللہ کی خلافت اور لوگوں کی خلافت میں فرق ہے۔ فرق ہے، منصب کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ جو خلیفت اللہ کی ذمہ داریاں ہیں وہ خلیفت الناس کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، جو اس کا منصب ہے وہ ان کا منصب نہیں ہے میرے عزیزوں۔ لہٰذا اب امیر المومنین علیہ السلام ہے، خلافت جو ہے وہ دوسرے ہاتھوں میں جا چکی ہے، اب امیر المومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب امیر المومنین کیا کریں؟ امیر المومنین کے پاس یہی راستہ ہے کہ یا تو آپ تلوار نکالیں، جی حملہ آور ہو اور منصب خلافت سے خلیفہ کو معزول کر کے خود خلیفہ بن جائیں، جی یا پھر لوگ اتنے باشعور ہوں کہ وہ امیر المومنین کی خلافت کو قبول کر لیں۔ جی اگر امیر المومنین یہ کریں کہ تلوار نکالیں، حملہ کریں اور زبردستی خلافت کو اپنے قبضے میں لے لیں، تو یہ تو جبر ہے، یہ تو زبردستی ہے۔ یعنی کہ امیر المومنین چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا امیر المومنین نے۔ کیوں؟ اس لیے چاہیں تو کر سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں خلافت پہ، مگر نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو یہ تو خدا بھی کر سکتا ہے، خدا بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اگر جی زبردستی ہی لوگوں کو مسلمان بنانا ہے تو پھر یہ سارے انتظامات کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ نبی بھیجے جائیں، رسول بھیجے جائیں، ہادی بھیجے جائیں؟ خدا خود تکوین میں اگر چاہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو تو سب کے سب مسلمان بن جائیں گے، لیکن یہ حیات دنیا امتحان ہے، یہاں کے اوپر انسان کو حق کا راستہ خود تلاش کرنا ہے۔
جی یہاں امیر المومنین نہیں جائیں گے کسی کو اپنی خلافت منوانے کے لیے زبردستی، امیر المومنین صرف ادلہ دیں گے، جی یہ طریقہ ہے۔ لہٰذا امیر المومنین نے سکوت اختیار کیا۔ اب دیکھیے یہاں کے اوپر ایک بات عرض کروں گا، بات پھیلتی نہ چلی جائے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں کہ سکوت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ مولا علی امیر المومنین خاموش رہے اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا، یا ہم یہ کہیں کہ امیر جی المومنین خاموش رہے اور آپ نے جنگ نہیں کی۔ دیکھیے ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے، یعنی سکوت کے دو معنی ہم کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے عملاً تلوار جی کے ساتھ مخالفت نہیں کی، ایک مرتبہ آپ نے قول کے ذریعے جی زبان کے ذریعے سے مخالفت نہیں کی۔ دیکھیے تلوار کی اور لشکر آرائی اور صف آرائی کرنے کے مراحل الگ ہیں، ان کی شرائط الگ ہیں۔ امیر المومنین کے پاس وہ شرائط اور افراد کی وہ تعداد میسر نہیں تھی جس کی جی وجہ سے امیر المومنین قیام کرتے، جی لہذا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، مگر امیر المومنین نے قولاً مخالفت کی اور بارہا یہ اعلان کیا کہ یہ خلافت میرا حق ہے، میں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ جس طرح سے اللہ نے مجھے امامت کے منصب کے اوپر فائز کیا ہے، ویسے ہی لوگوں کے ظاہری، اقتصادی، معاشری یہ تمام کے تمام امور ان کی زمام میرے ہاتھوں میں ہو اور ظاہراً میں ہی خلیفہ بنوں۔ جی بارہا امام نے یہ کہا، بارہا اعلان کیا کہ تم سب جانتے ہو کہ اس منصب کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ لوگوں نے آ کر کے سوال کیے تب بھی امام نے یہ کہا، مثلاً جب کسی نے آ کے سوال کیا کہ آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی، تو آپ نے کہا کہ دیکھو جان لو کہ میں خلافت کو چھیننے کے لیے خاموش بیٹھا، میری یہ خاموشی خوف کی وجہ سے نہیں تھی کہ معاذ اللہ علی بزدل ہو گیا تھا، نہیں، نہ ہی مجھے اپنی جان کی پرواہ تھی، بلکہ میں صرف اور صرف خاموش رہا اس لیے کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی صبر کرنے کی۔ جی تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں اٹھائی، یہ صحیح ہے، لیکن زبانی اور قولاً جو ہے وہ مخالفت کرتے رہے، قول کے ذریعے سے مخالفت کرتے رہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام دور خلافت میں خاموش بیٹھے رہے، آپ نے احتجاج نہیں کیا، اور یہ احتجاج نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خلافت حقہ تھی، نہیں، امیر المومنین نے مخالفت کر دی۔ اب مسلمانوں کو اور کیا چاہیے کہ اللہ کے حبیب کا سب سے قریب ترین شخص کہ جی جسے باب مدینۃ العلم کہا گیا، جسے اقذاکم علی کہا گیا، جسے مولا علی کہا گیا، کہ جسے رسول اللہ نے اپنے زندگی میں اپنے سب سے قریب رکھا، وہ اگر کسی نظام کی مخالفت کر رہا ہے تو پھر مسلمانوں کو اس نظام میں کون سا خیر نظر آ رہا تھا مجھے نہیں معلوم۔ جی یہ بہت آسان لفظوں میں آپ نے بات کو واضح کیا۔ اب جو دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ یہاں پہ اس ایک بات اور حضرت کے ساتھ، جی اس کی بہت ساری وجوہات لکھی گئی ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک وجوہات میں ذکر کر دوں، مختصر سا وقت لوں گا اگر اجازت ہو۔ بالکل بالکل میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فعلاً مخالفت نہیں کی ہے، مگر قول کے ذریعے آپ کی مخالفت ہے، اور تاریخ میں بارہا اس کا ذکر ہے، یعنی لا تعداد روایات ہیں اس سلسلے میں۔ فعلاً آپ نے مخالفت نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ امیر المومنین کے اس اقدام کی وجہ سے مسلمانوں کے اس اجتماع میں تفریق پیدا ہو جائے۔ ایک بات، سلامت المسلمین، ابھی میں نے ایک بات عرض کیا آپ کی خدمت میں
کہ خلافت اللہ کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور اس ظاہری خلیفہ کی ذمہ داریاں الگ ہیں. خلافت اللہ کی ذمہ داریاں میں دین کی تبلیغ ہے، قضاوت ہے، شریعت کے معاملات ہیں، فروع دین ہے، اصول دین ہے، پورا کے پورا دین ہے اس میں. جی